पाकिस्तान के टॉप एंकर पर्सन माया नाज सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल के भाई होने के नाते सर आपने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। तो मैंने सबसे पहला अपना सोशल मीडिया पे मैं आया तो मैंने जे फॉर जुनैद बनाया। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। हमने बड़ी मेहनत की उसमें। लोगों को पहले अनएजुकेट किया जाए, फिर उनको एजुकेट किया जाए। एक कौम बन जाती है ना, फिर कौम भी अपने लीडर्स को बताती है कि भाई हम हैं। लीडर्स को भी पता होता है, जो आपके इशराफिया हैं या आपके जो पावर एशिलॉन में लोग बैठे हैं, उनको पता है कि नहीं यार ये लोग उठ खड़े होंगे। शायर और एक सियासतदान, ये बड़ी दो मतलब ना उलट चीजें हैं। डिफरेंट वेज, नॉर्थ है तो साउथ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेगा सक्सेस पाकिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट रिदा आगा। नाजरीन, हमारे आज के जो मेहमान हैं वो मेरे बहुत ही करीबी मेरे उस्ताद, यानी मैं आज जो भी हूँ सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम जी रिदा, आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। तो इतने बड़े शायर ज़फ़र इकबाल साहब के साहबजादे, पाकिस्तान के टॉप एंकर पर्सन माया नाज सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल के भाई होने के नाते सर आपने अपनी एक मुनफरिद पहचान बनाई है। सर ये इस बारे में आप क्या कहते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है। ये मैंने और भी बहुत सारे फोरम पे ये बात कही है कि बरगद का दरख्त होता है ना, तो उसके नीचे छोटे पौधे या छोटे दरख्त नहीं पनपते। ये देखा गया है कि वो खुद इतना कदावर होता है। लेकिन इन आर केस हमारे वालिद साहब ने जो बजाय खुद एक बहुत बड़ा बरगद का दरख्त नो डाउट सर, नो डाउट, और बड़ा साया दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने हमारी आबियारी ऐसी की कि आफ्ताब भाई को मतलब ग्रूमिंग की, मेरी को थोड़ी बहुत माड़ी मोटी ग्रूमिंग की, और शुक्र है अल्लाह का कि हमने मतलब इसी फील्ड में जितना भी एक्सेल किया। आफ्ताबी ने तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा, वो तो कह लें कि इस मुकाम के औजे सुरैया पे बैठे हैं माशाल्लाह, नो डाउट। और कुछ हम भी मेहनत कर रहे हैं। मेहनत से ही होता है रिदा, ये सारा कुछ आप लगन के साथ, जुनून के साथ जब काम करते हो तो कहीं ना कहीं बंदा पहुंच जाता है। नीयत साफ़ रखनी चाहिए, डायरेक्शन अपनी साफ़ होनी चाहिए। तो बस ऐसे ही है, चल रहा है सिलसिला। सोचा यही था कि पहचान वही है। वो पंजाबी में एक कहावत है कि जो दूध होता है ना, कहते हैं कि दूध अपनी मजदा पीना चाहिए। तो बस ये सोचा कि भाई लाइन तो तकरीबन मोर और लेस वही है मीडिया की, और मीडिया में जो भी सिलसिले हो रहे हैं तो बस कर रहे हैं और लोगों की मेहरबानी है। कुछ सराहते हैं, कुछ हमारे साथ तावन भी कर रहे हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि सर आपने आप न्यूज़ में एज एन एमडीबी काम किया। जी जी। सर इस बारे में आप क्या कहते हैं, आपका ये सफ़र कैसा रहा? बतौर आप न्यूज़ मैं बराए नाम ही एमडी था, क्योंकि मैंने तो वहाँ पे ईंटें भी लगाईं और वो तगारियाँ उठा के जब ऊपर जाते हैं ना, जब आप कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, वर्चुअली आई डिड दैट। तो बस ये सफ़र अच्छा था और अल्हम्दुलिल्लाह आई लर्नड अ लॉट एंड गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल। हमारे अपने लाइक माइंडेड लोग थे, बहुत अच्छा सफ़र था। बस वो बाज़ सफ़र इतने ही होते हैं कि वो आगे ना बढ़ सका, आगे ना चल सका, लेकिन उस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ। सीखने का अमल तो सारी ज़िंदगी ही जारी रहता हाँ है। जी, लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ें कुछ सीखते हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें सीखते हैं। जब आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया होता है तभी आप सीख पाते हैं ना। तो हारकोड मीडिया में चैनल लॉन्च करने का जो तजुर्बा, वो मैं समझता हूँ कि इस प्रोसेस से काफ़ी ज़्यादा मैंने सीखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा एक एक्सपीरियंस था जो कि हमने किया, और हमने लॉन्च भी कर लिए माशाल्लाह। एक नहीं जबकि 2 चैनल लॉन्च किए विद इन अ पीरियड ऑफ 11 मंथ्स, मतलब 15 नवंबर 2018 को। जी हाँ, तो शुक्र है अल्लाह का, बस ठीक है। सर अगर आप चाहते तो आप टीवी चैनल्स के लिए भी काम कर सकते थे, लेकिन सर आपने उसकी बजाय सोशल प्लेटफॉर्म्स को ज़्यादा तरजीह दी। सर इसकी क्या वजह है? रिदा, उसकी बुनियादी जो वजह है ना, वो ये है कि आप देखें कि एक वाज़े टिल्ट है जो मेन स्ट्रीम मीडिया का। ये नाजरीन की कंजम्पशन के लिए भी मैं बता दूं कि अब पता ही है सब दोस्तों को कि जो आपका लीनियर है, जो हार्डकोर जो मीडिया जो किसी वक्त तक था अनटिल रिसेंटली, अब वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। अब उसमें मतलब मसाइल आते जा रहे हैं। अब ये है रिदा कि उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले ली। अब सोशल मीडिया में ये है ना कि लोगों के पास टाइम ही नहीं है कि पौना पौना घंटा प्रोग्राम वो देखें। इस पे होता है 15 मिनट में जनाब आए और आके देखी, बात की और चलो जी आगे बढ़ गए। अब ये पूरी दुनिया में ये सारा स्टाइल इसी तरह का चल रहा है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। सर इस हवाले से आपको क्या लगता है कि जो चैनल ने एक मल मारी हुई थी, जो एक चैनल माफिया चल रहा था, वो अब खत्म हो चुका है, उसका जोर टूट गया? बिल्कुल, वो उसका जोर टूट नहीं गया, टूट रहा है।
اٹ may ٹیک another maybe a couple of years, اور یہ الٹیمیٹلی یہ اس کی جگہ پر یہ ریپلیس ہو رہا ہے. یہ ٹوٹل ایک ریپلیسمنٹ ہے آل اوور دا ورلڈ, صرف یہاں پاکستان میں نہیں, یہ پوری دنیا میں. بلکہ یہ ویو باہر سے ہی آئی ہے. جو باہر کے لوگ ہیں, ترقی یافتہ جو ممالک ہیں, ان کے جو لوگ ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ وہ بڑے پریکٹیکل لوگ ہیں. انہوں نے ہر چیز کا اپنا ٹائم ایک وہ کر دیا ہوا ہے. زندگیاں اتنی کمپلیکسڈ ہو گئی ہیں کہ اس میں انٹرٹینمنٹ کے لیے, نیوز کے لیے, انفارمیشن کے لیے وقت نکالنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہوا ہے. لیکن ابھی بھی چونکہ ہماری ایک ہیومن نیچر ہوتی ہے کہ ہمیں خبر کے ساتھ جڑا رہنا پڑتا ہے, تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں یار جو مختصر ترین چیز ہے نا ہم وہ دیکھیں. اور اس پہ یہ فون پہ, موبائل فون پہ آپ کو پورا جہان اس کے اندر موجود ہے. آپ جو کہیں یو آر جسٹ کلک اوے, اور بجائے اس کے کہ آپ پورے پروگرام کا انتظار کریں, گو کہ وہ بھی اپلوڈ ہو جاتے ہیں, لیکن وہی بات آ جاتی ہے ٹائم. اور اب سوشل میڈیا پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں آ گئی ہیں. اس میں جناب اب آپ اللہ آپ کا بھلا کرے تو ویب پورٹلز آ گئے ہیں, اخبارات ختم ہو رہی ہیں. جو اخبار ویسے ختم نہیں ہو رہا, ان کا وہ جو پرنٹ جو پروسیس تھا نا, لائک پیپر پہ نیوز پرنٹ پہ اخبار چھپا کرتی تھی, ابھی بھی چھپتی ہیں, لیکن پیپل آر ہارڈلی بادرڈ. وہ کہتے ہیں یار ہم اخبار جب اس پہ چڑھ جاتی ہے, پوری بڑی بڑی اخباریں ہیں, تو یہ سارا ہی ایک چینج ہے, ایک شفٹ ہے. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ آفٹر آئی ریزائنڈ فرام آپ میڈیا نیٹ ورک, تو میں نے سب سے پہلا اپنا سوشل میڈیا پہ میں آیا تو میں نے جے فار جنید بنایا. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اٹ وینٹ ویری ویل. ہم نے بڑی محنت کی اس میں, دوستوں نے ساتھ دیا. اس کے بعد پھر میری زمین ایک ایگریکلچر بیسڈ چینل, پھر اس کے بعد JIT جس میں آپ بھی آن بورڈ ہوئی ہمارے ساتھ, وہ ایک الگ سے ایک الگ تھلگ سا ایک تجربہ تھا. ظاہر ہے سر ہر ایک چینل کا اپنا ٹیسٹ تھا, اپنا ڈیکورم تھا, اپنا اس کا وہ حساب کتاب تھا کہ کیسے چیزوں کو لے کر چلا جائے, کیونکہ سر ویرائٹی دینا بھی تو ضروری ہے نا. سر اس کے علاوہ آپ نے ایک ماشاءاللہ ویب سائٹ جو ہم دوست کے نام سے ہے, نیوز ویب سائٹ, سر اس کا بھی آپ نے افتتاح کیا ہے. رضا بڑا اچھا آپ نے مجھے یاد کرا دیا. جب میں رن ڈاؤن دے رہا تھا اپنے جو معاملات کا, ہم نے کوئی اراؤنڈ 6 to 8 months بیک اس پہ باقاعدہ R&D کی, یعنی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی. سر آئی نو یو ہیڈ ڈن اے گریٹ ہارڈ ورک فار دس, آئی واز اے پارٹ آف یور ٹیم. جی بالکل, آپ ہمارے ساتھ ہی تھیں, تو ہم اس میں 1 2 4 6 ماہ لگے رہے, غور و خوض کیا کہ وچ وے شیل وی گو, یا وچ وے وی آٹ ٹو گو. کیونکہ دیکھیں وہی آنرا یہاں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کے, اب جو مختصر سا بتا دوں اگین ہمارے دوستوں کے لیے کہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہے کہ ویب سائٹس 2 3 4 قسم کی ہے. اب دیکھیں نا, ایک سیل پرچیز ہے جیسے Amazon ہے, جیسے علی بابا ہے. ہمارے رول ماڈل میں ہم نے 3 4 بڑے جو سپر پلیئر تھے ان کو سامنے رکھا ہوا تھا. اب میں جو سیل پرچیز کی مطلب جو ای کامرس کی ویب سائٹس ہوتی ہیں, اسی طرح انفارمیشن گوگل پہ جائیں, ویکیپیڈیا ہے, ادھر ادھر اور لگا لیں 2 4. اسی طرح کوئی صرف پوئٹری کی ہے, انڈیا کی ریختہ بہت مشہور ہے, بڑا صحیح چل رہا ہے. میں نے جو انتخاب کیا, پھر اسی طرح ایک آخری بات وہ یہ ہے کہ کچھ انسائکلوپیڈیا ہوتے ہیں, وہ صرف انسائکلوپیڈیا ہے. ہم نے کیا کہ جی ہم ایک نیوز ویب سائٹ بنائیں گے کپلڈ ود انسائکلوپیڈیا اینڈ انٹرٹینمنٹ. ہم نے اس میں انٹرٹینمنٹ بھی ڈال دی, انفارمیشن بھی ڈال دی, اور نیوز آپ کو پتہ ہے نیوز ٹائملی, اس کو ٹائم مانگتی ہے کہ اگر آپ بر وقت نیوز دے دیں گے تو اس کا ہی فائدہ ہوگا. اسپونٹینیٹی, اینڈ دین کمز کریڈیبلٹی, کہ آپ کریڈیبل نیوز دیں. کیونکہ سوشل میڈیا پہلے ہی بڑا بدنام ہے کہ جی اس کا سر پیر ہوتا نہیں, ایویں کوئی چیز محلے میں کچھ سلسلہ ہوا ہے, اس کا بغیر وہ اس کے ذرائع معلوم کیے آپ اس کو پبلش کر دیتے ہیں. تو لیکن ہم نے اس چیز کا خیال کیا کیونکہ اب سوشل میڈیا پر بھی کچھ چیکس آ گئے ہیں, پہلے نہیں تھے, پہلے اس کو اتنا کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا, اب اس کو سیریسلی لینا شروع کیا ہے. تو رضا ہم نے کوئی لائک 1 March الحمدللہ ہم اس پہ آئے ہیں اس پروجیکٹ پہ, اور اللہ کا شکر ہے کہ الیگزا رینکنگ میں ود ان اے ویری شارٹ پیریڈ آف ٹائم ہماری اچھی رینکنگ آ رہی ہے. سب لوگ محنت کر رہے ہیں اور ہم نے آگے بھی جانا ہے, بڑھنا ہے. سر میں اب ایک بہت ہی آپ سے امپورٹنٹ سوال کرنا چاہتی ہوں جس کے تھرو آپ ہمارے ویورز کو, ہماری یوتھ کو ایک میسج بھی دیجیے. سر دیکھا جائے تو جہاں چیزوں کے ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں وہاں ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہوتے ہیں. سر ایڈوانٹیجز سے تو ہر کوئی اچھی طرح سے آشنا ہے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے, لیکن سر سوشل میڈیا کے اتنا کامن اور اتنا فیمس ہو جانے کے بعد آپ کو لگتا نہیں ہے سر کہ کرائم ریشیو کافی زیادہ بڑھ گئی ہے, اور سر کافی جو اس کے نیگیٹیوٹیز ہیں ان سے یوتھ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے, سر اس کی کیا وجہ ہے؟ رضا اس میں ٹھیک ہے کرائم ریٹ, اسٹریٹ کرائمز زیادہ بڑھتے ہیں, اس میں میں نہیں سمجھتا کہ سوشل میڈیا کا ہی قصور ہے. وہ پوری سوسائٹی میں ایک شفٹ آتی ہے, ایک چینج آتی ہے, اس کی بہت سارے ریزنز ہوتی ہیں.
लॉ लेसनेस होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, यूथ में ख़ास तौर पर फ्रस्ट्रेशन क्यों आती है? एक बच्चा फ्रस्ट्रेटेड उस वक्त ही होगा जब उसको उस तरह की चीज़ नहीं मिलेगी जो उसके हम उम्र को मिल रही होती है, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, आपकी लाइफ के जो पैटर्न होते हैं। अब एक बच्चा है, उसके पास से गाड़ी फराटे भरती हुई गुजरी है और उसमें पेरेंट्स बैठे हैं, खुश खुरम जा रहा है, बच्चा बाहर है, खड़ा है, वो भी स्कूल जा रहा है, वो भी स्कूल छोड़ने उसके फादर या उसका ड्राइवर जा रहा है, तो उस बच्चे में एक महरूमी का एहसास होगा। यानी इसको हम बोलते हैं डाइकोटमी, यानी डिवाइड। तो डिवाइड नहीं होनी चाहिए, और हमारे यहाँ डिवाइड भी बहुत है। कोई बहुत गरीब है तो कोई बहुत अमीर है। बहुत अमीर जो है वो इस्तेहसाल कर रहा है, जो बहुत गरीब है वो फिर अल्टीमेटली क्या करता है, ही जस्ट पुल्स अप हिज स्लीव्स और वो स्ट्रीट में आ जाता है। यानी कि सर आप ये कहना चाहते हैं या तो वाइट हैं या तो ब्लैक हैं, ग्रे लाइन पर नहीं है हम लोग। जी बिल्कुल, दरमियान वाली जो हम लोग हैं ना, जो कह लें कि सफ़ेद पोश जो लोग हैं, जो मिडल वाले हैं, वो आप देखेंगी बगौर, वो आहिस्ता आहिस्ता विद ईच पैसिंग डे वो ख़त्म हो रहा है। हम लोग बिल्कुल, हमारी जो सोसाइटी में हमारी जो किस्म है वो ख़त्म हो रही है। हम में से 2% 3% वो कोई ऐसे सिलसिला करते हैं कि वो बहुत अल्लाह की कोई मेहरबानी होती है, जबकि कोई 90% लोग वो डे बाय डे उस जो बॉटम लाइन है जो बड़ी खौफनाक है गुर्बत की तरफ, उसकी तरफ आ रहे हैं। और जब आप उस लाइन की तरफ आते हो तो फिर और क्या होता है, बंदा क्राइम करता है और somebody commits suicide, यही होती हैं चीज़ें। तो इसमें सोशल मीडिया कोई ऐसा सच नहीं है, ये आपकी सोसाइटी का वो इसमें अमल दखल होता है जनाब। लेकिन सर इन नेगेटिविटीज़ को स्टॉप करने के लिए या इनको थोड़ा बहुत कंट्रोल करने के लिए जी। सोशल मीडिया के जो हैंडलर्स हैं, आपको क्या लगता है उन्हें कुछ स्टेप्स लेने चाहिए? ले भी रहे हैं, इस्लाही वीडियोस बनती हैं, बनती आ रही हैं शुरू से ही। आपका लिटरेचर इसमें, लेकिन सर प्रॉब्लम ये है ना कि लोग इस्लाही काम को देखना नहीं चाहते। बस यही तो फिर बात है ना, लोगों की तरबियत की जाए, लोगों को पहले अनएजुकेट किया जाए, फिर उनको एजुकेट किया जाए। अनएजुकेट मैंने इसलिए बोला है कि उनके अंदर जो आइडियल्स हैं, जो उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स बना लिए हैं, वो गलत हैं। वो अब देखें, एक बच्चा जो आता है ना अभी का, उसको एक अब मीडिया से ये चीज़, आपकी बात यहाँ तक तो ठीक है, फिल्में देख के और इधर उधर चीज़ें देख जिसमें बड़ी सनसनी होती है, बड़ा कुछ होता है, वो ओवरनाइट अमीर होने की ख्वाहिश रखता है। शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं आजकल। वो शॉर्टकट ढूंढता है कि मैं जब सुबह उठूं, पर्दा ऐसे हो तो जनाब बाहर एग्जॉटिक गाड़ियां खड़ी हों, 2-3 मेरे ड्राइवर शॉफर्स वगैरह साफ़ कर रहे हों, और एक बड़ा सारा बंगला हो, उसमें मैं हूं। अब देखें, ये ओवरनाइट नहीं होते हैं। आज अगर बिल गेट्स कुछ बना है तो उसको बनने के लिए एक पीरियड लगा है। बेज़ोस को अगर कोई सिलसिले अमेज़ॉन का इतना सिलसिला शुरू कर दिया तो भाई उसमें उसकी मेहनत, उसका ब्रेन, सारा कुछ शामिल है। तो ओवरनाइट कुछ नहीं होता। तो बस ये कौम इसी तरह की है, अल्लाह हिदायत दे दे, और सिलसिला जिस तरह होना चाहिए ऐसे चलें तो फिर कौमें बनती हैं, उनकी तामीर होती है, उसको डिलीवर करते हैं वो। सर आपका सियासत में किस हद तक इंटरेस्ट है? जो आज की सियासत है या पिछले, बल्कि मैं तो पिछली एक इंटरव्यू में ये बात कर रहा था कि बदकिस्मती से हमें कायद-ए-आज़म के बाद कोई लीडर ही नहीं सही का मिला। लीडर होता है जो कि ही और शी टेक्स द नेशन अलॉन्ग, वो अपने एक विजन के साथ आगे, मतलब विजनरी होता है ना, तो वो हमें नहीं मिल पाया। हाँ, बेनज़ीर साहिबा थी किसी हद तक, मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल फोरम पे उनकी रिकग्निशन थी, उनको लोग रेकन करते थे कि हाँ ये खातून एक हैं बस। लेकिन वो देख लें उनका अंजाम भी क्या हुआ। और इसी तरह ही फिर वो सियासत से ना फिर दिल उठ जाता है कि यार ये क्या है, ये सारे दिहाड़ियाँ लगाने आते हैं, आगे जनाब कमाइयाँ करके मुल्क को लूट के जितना भी लूट सकते हैं। ओवर द पीरियड ऑफ लेट्स से 30, 40, 50 ईयर्स यही सिलसिला हुआ है। लेकिन सर एक ये चीज़ देखी गई है, हमेशा किसी भी कॉमन पर्सन से भी बात की जाए या किसी भी हम गैदरिंग में भी बैठे हों तो हमेशा यही कहा जाता है सियासतदानों के बारे में कि चलो अगर अब ये आ गया है तो कोई बात नहीं, लूटा तो उसने भी था लेकिन वो कुछ काम भी तो कर गया है ना। सर ये जो एक कॉन्सेप्ट लोगों का बन चुका है, आपको नहीं लगता ये कॉन्सेप्ट बहुत गलत है? हम लोग अपने राइट से खुद ही पीछे हटते जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। कंपैरिजन खाम खा के शुरू हो जाता है यहाँ पे। और कंपैरिजन के अलावा ये है कि नया आने वाला पिछले को, एक तो यहाँ पे बहुत बड़ा मेनस है कि पिछली गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स होते थे, नया आने वाला सबसे पहले डिसबैंड करता है उनको। बिल्कुल ऐसा ही उस है। पे इन्वेस्टमेंट हुई है, उसकी R&D पे पैसे लगते हैं, फिजिबिलिटीज करोड़ों में होती हैं जो बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, बल्कि अरबों में होती है। सर इस तरह इकोनॉमी किस हद तक डिस्टर्ब हो जाती है? किस हद तक क्या, वो इकॉनमी बिल्कुल डोल ड्रम्स में आ जाती है। यही तो चीज़ें हैं। मतलब यहाँ पे कौन हो, हाँ लीडर आए को लोगों को मुनहसल कौम, एक कौम तो बने। सबसे पहली बात तो ये है, एक कौम बन जाती है ना, फिर कौम भी अपने लीडर्स को बताती है कि भाई हम हैं। लीडर्स को भी पता होता है, जो आपके इशराफिया हैं या आपके जो पावर एशिलॉन में लोग बैठे हैं, उनको पता है कि नहीं यार ये लोग उठ खड़े होंगे।
جو قوم بولتی نہیں ہے آگے سے، اور آپ کو پتہ ہے ظلم کو سہنا بھی ایک منافقت ہوتی ہے. سر موسٹ امپورٹنٹلی یہ چیز بھی سنی گئی ہے کہ ایک آدمی کچھ نہیں کر سکتا، حالانکہ سر میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایک ہی آدمی کرتا ہے. تاریخ اس بات کی سر گواہ ہے کہ جو بھی کیا وہ ایک آدمی نے کیا، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ پھر کراؤڈ جڑتا گیا ہے، بنتا چلا گیا ہے، لیکن سینٹرل فگر تو وہ ایک آدمی ہی ہوگا نا. دیکھیں وہ جہاں تک بات ہے نا، وہ ہے لیڈرز کی بات، کہ ایک لیڈر اٹھتا ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں. میں تو کہتا ہوں وہ ایک آدمی آپ بھی ہو سکتی ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، اور ہمارے ادھر ادھر جو رفقا کار ہیں، ہمارے دوست ہیں، وہ سوچ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، تعمیری سوچ ہو، ایک ڈائریکشن ہو. ہماری کوئی ڈائریکشن نہیں ہے بائی دا وے. ہم کرتے ہیں ایڈہاکزم پہ کام. کوئی ایک چیز ہو گئی، ہم اندھا دھند اس کی تقلید میں پڑ جاتے ہیں. یہ ہمارے یہاں دیکھا نا، کوئی بھی چیز ایک چل پڑے، اور دوسرا یہ چھوٹی چھوٹی بے تحاشا ہمارے اندر خرابیاں ہیں. محلے کی مثال لے لیں، ایک محلے میں جناب اگر ایک کسی گھر میں کوئی بڑی گاڑی آ گئی ہے، تو دوسرے گھر میں اگر کھانے کے مسائل ہیں تو وہ کہے گا نہیں میں نے اس سے بڑی گاڑی لینی ہے. اسی طرح ہی بیگمات جو سوٹ، اور وہ تو بڑی دیر سے چلتا آ رہا ہے، وہ اپنے میاں کو جناب پریشرائز کرتے ہیں کہ نہیں جی فلانی نے تو یہ پہنا ہوا تھا. یہ تو مجھے لگ رہا ہے آپ کے اندر کی باتیں نکل رہی ہیں. نہیں، اندر کی کیا، سوسائٹی کی باتیں ہیں. میں تو آپ کو اللہ کا شکر ہے اندر کا وہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ، میں سمجھتا ہوں اس میں نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں، ہم آبزرو کرتے ہیں کہ یہاں پہ ریٹ ریس ہے، ایک دوسرے سے بہتر بننے کی کوشش ہے. اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ مرضی ہو جائے ہم نے بہتر بننا ہے. یہاں پہ آ کے پھر بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. سننے میں آیا تھا، اور کافی لوگوں سے میں نے سنا بھی، آپ کے تھرو بھی مجھے اس بارے میں پتہ چلا کہ ظفر اقبال صاحب نے بھی نیشنل اسمبلی کا الیکشن لڑا تھا. ہاں بالکل، کیا یاد کرایا کہاں آپ نے. شاعری، کہاں سیاست. اور شاعر تو ویسے بھی بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، اور سیاست تو سر ایک بہت زیادہ سہنے کا کام ہے. تو سر یہ تو کمپیریزن کچھ بیٹھا نہیں اس بارے میں. سر آپ کیا کہتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر شاعر کے اندر ایک انقلابی شاعر بھی ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک انقلاب برپا کر دینے کی خواہش اور وہ سارا. اور بعض لوگ جنگ لڑتے ہیں، اپنے قلم سے بھی لڑ رہے ہوتے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم. تو ظفر اقبال صاحب کے حوالے سے یہ تھا کہ ان کا تعلق بنیادی طور پر پیپلز پارٹی سے تھا، اور یہ فاؤنڈنگ ممبرس میں سے تھے. بھٹو صاحب کے ساتھ بڑا تعلق تھا، اور اس وقت نا ایک نئی لہر چلی ہوئی تھی لیفٹسٹس کی. حالانکہ یہ بات میں پیپلز پارٹی کو نہیں کہتا کہ وہ اتنی لیفٹسٹ ہے، لیکن بھارت میں سمجھتا ہوں بنیادی طور پر ہمارے ملک میں صرف ایک نظریاتی جماعت ہے جو کہ پیپلز پارٹی ہے، ایک نظریے کے ساتھ چل رہی ہے ابھی تک. سر یعنی کہ آپ فالوور پیپلز پارٹی کے ہیں؟ نہیں، میں فالوور ہونا اور بات ہے ردا، صرف یہ بتانا کسی کے بارے میں، کیونکہ میں پریکٹیکل پالیٹکس میں نہیں آیا. اور میں والد صاحب کا سوال تھا، آپ نے کیا تو میں بتایا، جسٹیفائی کر رہا ہوں. آپ کا سوال تھا کہ ایک شاعر اور ایک سیاستدان، یہ بڑی دو مطلب نا الٹ چیزیں ہیں. ٹو ڈفرنٹ ویز، نارتھ ہے تو وہ ساؤتھ ہے سر. ہاں جی، تو وہ بس آ گئے، انہوں نے کنٹیسٹ کیا بڑا زبردست. لیکن اچھا پھر مزے کی بات یہ آئے بھی کس کی طرف سے؟ اگینسٹ پیپلز پارٹی کے اگینسٹ. اس وقت ایک انقلاب برپا ہو گیا تھا، PN بنا تھا، پاکستان نیشنل الائنس. تو اس کے وہ 9 ستارے بڑے مشہور تھے. یہ 70s کی بات ہے. تو بہرحال اب تو وہ قصہ پارینہ ہو گیا. اب تو ہمیں بس وہ بڑا مدھم سا یاد آتا ہے کبھی کبھی. تو ایسے ہی ہے. لیکن اس کے بعد انہوں نے پالیٹکس میں نہیں آئے. ہاں، پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پر اخبارات میں آج بھی لکھ رہے ہیں. وہ ان کے ڈیلی کالم ہوتا ہے ایک اخبار میں. سر یہ تو وہ سفر ہے جو تا چلتا ہی جی ہاں رہے گا. بالکل. اچھا سر، ویری امپورٹنٹ، جو لوگ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ جیسے آفتاب صاحب کو موسیقی سے کافی حد تک لگاؤ ہے، کامیڈی سے، لیکن سر آپ سے یہ سوال میرا خیال اب تک نہیں کیا گیا، سر آپ کو شاعری اور موسیقی سے کس حد تک لگاؤ ہے؟ دیکھیں، شاعری کا تو تعلق ایسا ہے کہ ایک شاعر کا بیٹا ہونا تو وہ ضروری نہیں کہ وہ سخن ور بھی ہو، یعنی خود سے بھی شاعر ہو، لیکن وہ سخن فہم ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ چونکہ جینز ہوتی ہیں نا، ٹریس ایلیمنٹس ہوتے ہیں. سر ذوق کی بات ہے نا، تو وہ ذوق ہوتا ہے. باپ اگر شاعر ہے، بہت بڑا شاعر ہے، تو آپ شاعر نہ صحیح، لیکن آپ ان کی شاعری یا کسی اور شاعری کو، آپ کے اندر وہ صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکیں، جو عام آدمی نہیں کر سکتا. کیونکہ شاعری ذرا تھوڑے سے ابو لیول کام ہے. ہاں، کچھ سوچ بچار کا کام ہے، ایک تخلیق ہے وہ ساری. تو جہاں تک موسیقی کا ہے، تو موسیقی تو ہمارے خاندان میں کافی شوق رکھتے ہیں اس چیز کا، اور مجھے بھی ہے. ظاہری بات ہے کہ ہر ذی شعور انسان کو موسیقی کا شوق ہوتا ہے. بڑے غلام علی خان صاحب کا تو ایک بڑا زبردست انہوں نے کہا تھا ایک دفعہ کہ موسیقی مطلب وہ دیکھیں اپنی ذات کی نفی کیسے کریں، کیونکہ بڑے آدمی تھے. انہوں نے موسیقی کے بارے میں بتایا کہ موسیقی ہے کیا. کہ جی وہ کہتے کہ موسیقی ایک سمندر ہے، ایک پورا سمندر ہے، اور مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ میں تو اس کا ایک ناکام قطرہ بننے کی کوشش کر رہا ہوں. سبحان اللہ.
یعنی وہ ایک قطرہ بھی نہیں میں بن سکا. تو اس سے پتہ چلتا ہے موسیقی کتنی وسیع چیز ہے, کتنی بڑی چیز ہے. تو بہرحال یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. موسیقی کے ساتھ انسان ہوتا ہے. میوزک از دا فوڈ آف فن, شیکسپیئر نے بھی کہا تھا. ہم موسیقی کے بغیر نہیں رہتے ہیں. اور کسی نے تو یہ بھی کہا تھا کہ جناب ایک ردم ہے آپ کے اندر, ایک ہارٹ بیٹ ہے, کیا ایک ردم پہ چل رہی ہے, آپ کی باڈی کی کیمسٹری میوزک کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہے. تو یہ چیزیں, تو موسیقی کا بڑا شوق ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. پرانے جو ہمارے اساتذہ ہیں ان کو سننے کا, نئے بھی آنے والے, ہم کوشش بھی ہوتی ہے کسی نہ کسی فورم پہ ان کو پروموٹ بھی کریں. سر کامیڈی کس حد تک آپ کا رومانس ہے؟ کامیڈی دیکھیں, میں بنیادی طور پر رضا ایک سیریس سا بندہ ہوں. ایک ظرافت جو ہے نا, ظرافت بھی ہماری فیملی میں نا یہ خاصی مطلب ایک بدرجہ اتم موجود ہے. ہم سمجھتے ہیں جی ہم سارے پہلوان ہیں اس معاملے میں, اور جب بھی ہم ملتے ہیں آپس میں بہن بھائی تو مذاق اور جناب جگتیں اور کٹیں وہ لگ رہی ہوتی ہیں. وہ پریکٹیکل جوکس, ہم پرینکس یہ وہ سارا کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ فن اور وہ سارا یہ ہے. مطلب ہم کوئی جب فیملی میں ہو ہم ایسے نہیں لگتا کہ بڑے کو سیریس سے اور جناب زپ یور لپس بس بند کر کے بیٹھے ہیں بڑے کے ساتھ چھوٹے کے ساتھ. اچھا ایک شگفتہ مذاق چل رہا ہوتا ہے اور بعض دفعہ اس میں بڑا کچھ کریٹ ہو رہا ہوتا ہے اور مزیدار سلسلے ہیں. مطلب یہ نا, تو مطلب اس کے اندر سے یہ موسیقی بھی ہے, آپ کہہ لیں شاعری کا بھی وہ کچھ سلسلہ پایا جاتا ہے, اور آگے کامیڈی کا. کامیڈی خود سے کرنا, مطلب مجھے اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ اسٹینڈ اپ کامیڈی کریں یا آپ خود سے کوئی میمکری کریں, وہ میمکری آپ خود سے دوستوں میں بیٹھے تو مطلب ملک ریاض کی میمکری کر سکتے ہیں, اور بڑے لیڈرز بھی بیچارے آتے ہیں اس میں بھینٹ چڑھتے ہیں. تو ہم دوستوں میں تو کرتے ہیں یار فلانے کی آواز ایسے وہ ایسے کہتا ہے, لیکن اگر یہ کہا جائے اچھا جی ان کیمرہ یہ کریں نا, آپ ایک سیگمنٹ دیا جاتا ہے تو ہم کہیں گے نہیں ہمارا یہ آنرا نہیں ہے, ہم اس طرح کر کے نہیں. یہ جن کا کام ہے انہی کو ہی مطلب سوچتا ہے اور ساجتا ہے. اچھا سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر آپ ہمارے اس چینل کے بارے میں لوگوں کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پلیز سر اپنا کچھ ویو دیجیے. میگا سکسیس پاکستان ناظرین ویورز, یہ میں نے پہلے تو میں ان پہ ان کی بات کو نا, انہوں نے مجھے کہا کہ جی میں نے انٹرویو کرنا ہے آپ کا. اب رضا کے ساتھ ہے, بڑی لاڈلی ہیں ہماری, ایک تعلق ہے ان کے ساتھ. تو میں نے کہا کہ وہی نام نہاد سا جو آج کل گلی کوچوں میں بڑے بے شمار مشرومنگ ہوئی ہے, تو میں نے کہا اچھا کریں گے. ایک دن ٹال دیا, ایک ہفتہ ٹال دیا, مہینہ ٹال دیا, یعنی کہ ٹالا تھا آپ نے مجھے؟ اور خاصا ٹالا تھا. تو ویورز جب میں نے ایک دن جب یہ خاصی ایسے لچڑ ہوئی نا, تو میں نے کہا کہ اچھا مجھے آپ لنک بھیجیں اس کا. تو بھائی جب انہوں نے وہ لنک بھیجا تو میں نے کہا یار یہ اتنا زبردست چینل ہے, یہ ایک فاسٹ گروئنگ چینل ہے ماشاءاللہ, اتنی زبردست اس کی سبسکرائبرز بیس ہے, تو یہ تو مجھے بہت پہلے ہی ان کو انٹرویو دے دینا چاہیے تھا. سو آئی ریکویسٹ یو ٹو ڈو وزٹ دیٹ چینل, سبسکرائب, اور اس کو مطلب دیکھیں, زیادہ سے زیادہ اس کو پروموٹ کریں, رضا کو پروموٹ کریں کیونکہ رضا ڈیزروز. اور یہ ایک میں بالکل بلا مبالغہ یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا چینل ہوتا ہے تو سبسکرائبر بیس بنتی ہے. دیٹس آل, اس کے علاوہ میں کیا کہوں. سو ڈو وزٹ دیٹ چینل. تھینک یو ویری مچ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.